السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کو حرم وائس میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے غلام روحیں ایپیسوڈ 1۔ میرا نام یوں تو کچھ اور ہی ہے، لیکن اگر آپ مجھے شاہد کے نام سے جانیں تب بھی میری حیرت انگیز سرگزشت پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ میں اپنا حسب و نسب بیان کر کے زمین و آسمان کے کلابے ملانے کی بجائے صرف اپنے گھر کے افراد کے بارے میں آپ کو اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا ہوں۔ میرا گھرانہ کل 4 افراد پر مشتمل تھا۔ میرے بوڑھے والد جو گھریلو اخراجات کے پیش نظر کمیٹی کی ملازمت کرنے پر مجبور تھے، انہیں 130 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو وہ اپنے پسینے کے بدلے اجرات کو وصول کرتے اور پھر لا کر اسے میری ماں کے حوالے کر دیتے۔ میری ضعیف ماں پورے مہینے کس پریشانی سے اس رقم کو خرچ کرتی تھی، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک میری بڑی بہن تھی جس کی عمر 19 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں اپنی زبان سے اس کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کروں گا، لیکن کوئی مبالغہ نہیں کہ حسن سیرت میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ 9ویں جماعت کا منہ نہ دیکھ سکی۔ اسے تعلیم حاصل کرنے کا دیوانگی کی حد تک شوق تھا، لیکن اس کی کشادہ پیشانی پر تعلیم کی یہ رخنہ اندازی کوئی بل نہ ڈال سکی۔ اس نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور اپنے شوق کو اپنے پسینے کی گہرائیوں میں دفن کر کے گھریلو کام کاج میں ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ 2 وقت کے فاقوں کے باوجود وہ ہمیشہ مسکراتے رہنے کی عادی بن چکی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ ان حالات میں اس کا تعلیم حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اس کی شادی کا مسئلہ بار بار اٹھتا، لیکن گھر کی 4 دیواری تک ہی محدود رہتا، اس لیے کہ میرے والدین کے پاس جہیز کا بندوبست کرنے کے لیے معقول رقم نہ تھی۔ میرے عزیز و اقارب اگر چاہتے تو میرے والدین کے اس بھار کو آسانی سے ان کے ناتواں کندھوں سے اتار سکتے تھے، لیکن وہ سب کھاتے پیتے لوگ تھے، اس لیے ساری دنیا سے بے نیاز تھے۔ انہیں کسی کی غربت کا کوئی احساس کیوں ہوتا؟ بہرحال میری بہن کی شادی کا مسئلہ بدستور کھٹائی میں پڑا رہا۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ اپنی بہن کی طرح مجھے بھی پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔ پتہ نہیں میری بہن نے کوئی سنہری خواب دیکھے تھے یا نہیں، لیکن میں نے بارہا ایسے خواب دیکھے تھے، تعلیم مکمل کرنے کے خواب، بڑا آدمی بننے کے خواب۔ میں ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی غرض سے شب و روز مصروف رہتا۔ میری خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جاؤں، اپنے والدین کی اس غربت کو دور کر سکوں جس نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میری تمنا تھی کہ بڑا آدمی بننے کے بعد جب میرے عزیز رشتہ دار مجھے پہچاننے لگیں اور میری بہن کا رشتہ مانگنے کی خاطر میرے دروازے پر آئیں تو میں انہیں پہچاننے سے انکار کر دوں۔ یہ خواہش نہ جانے کتنی آرزوئیں ہمیشہ میرے دل میں مسلا کرتی تھی۔ انہی کی تکمیل کے لیے میں نے بمشکل اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا، اس خیال سے کہ میرے والدین میری تعلیم کے اخراجات اپنے ناتواں کاندھوں پر بوجھ نہ محسوس کریں۔ میں نے دوڑ دھوپ کر کے 2 ٹیوشن حاصل کر لی تھی۔ تعلیمی اخراجات سے جو رقم پس انداز ہوتی وہ میں ایک سعادت مند اور فرما بردار اولاد کی حیثیت سے اپنے والدین کو دے دیا کرتا تھا۔ حالات سے سمجھوتہ کر لینے کے بعد میں ذہنی طور پر خود کو کسی قدر مطمئن محسوس کرنے لگا، اور یہی آسودگی میری جسمانی صحت برقرار رکھے ہوئے تھی۔ میرے اکثر واقف کار مجھے پہلوان کے خطاب سے نوازتے تھے۔ میں نے جو ٹیوشن کر رکھی تھی ان میں 1-2 بچوں کی تھی جو 4تھی جماعت میں پڑھتے تھے۔ یہاں سے مجھے 20 روپے ماہوار ملتے تھے۔ دوسری ٹیوشن رشیدہ نامی ایک فیشنیبل لڑکی کی تھی جو 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ رشیدہ کا باپ بیرسٹر تھا اور بڑے شاہانہ انداز میں زندگی گزارتا تھا۔ اس کی آمدنی 8-10 ہزار روپے ماہوار سے کسی طرح کم نہ تھی۔ شہر میں اس کی ٹکر کا کوئی بیرسٹر نہ تھا، اس لیے وہ ہمیشہ منہ مانگی فیس وصول کیا کرتا۔ یوں بھی اس کے پاس کسی کیس کا ہونا کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے گھر میں آسائش کا تمام سامان موجود تھا۔ دولت کی بہتات نے پورے گھر کو آزاد خیال بنا رکھا تھا۔ رشیدہ کے پاس ایک الگ کار تھی جس پر وہ آزادی سے گھوما پھرا کرتی تھی۔ اس پر کسی قسم کی بندش یا روک ٹوک نہیں تھی۔ اس کا عالیشان مکان ہمارے ہی محلے میں واقع تھا۔ اس کے گھر کی علیحدہ قدریں تھیں۔ مجھ سے جب اس ٹیوشن کے لیے کہا گیا تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، اس لیے کہ میں FA کے دوسرے سال میں پڑھتا تھا۔ رشیدہ کو پڑھانے کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والوں کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی تھی۔
غرض یہ کہ جب میرے دوست اکبر نے مجھ سے اس ٹیوشن کے بارے میں کہا تو میں حیران رہ گیا۔ اکبر کہیں تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے اس کا منہ تکتے ہوئے سوال کیا تو وہ بڑی لاپرواہی سے مسکرا کر بولا، مجھے یقین تھا کہ تمہیں اس پیشکش پر اعتبار نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے، میں نے جلدی سے کہا، بھلا کہاں میں اور کہاں بیرسٹر صاحب کی صاحبزادی؟ رشیدہ، میرا مطلب ہے کہ اس کے لیے ماسٹروں کی کیا کمی؟ پھر یہ کہ میں ابھی کوئی بڑی ڈگری بھی حاصل نہیں کر سکا۔ نہ صحیح، مگر تمہیں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اکبر نے سنجیدگی سے مشورہ دیا، میری مانو تو اسی وقت جا کر بیرسٹر سے معاملے کی بات طے کر لو، مجھے یقین ہے کہ وہاں سے تمہیں معقول معاوضہ ملے گا۔ اکبر میرا واحد اچھا دوست تھا، اس کے مشورے پر میں نے راشد حسین سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ دوسرے دن شام کو جب میں نے بیرسٹر راشد حسین کے مکان کا رخ کیا تو میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ کوئی دلچسپ مذاق نہ ہو، مگر جب میں راشد حسین سے ملا تو مجھے حقیقت کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے نہایت لاپرواہی سے مجھ سے چند منٹ گفتگو کی اور ٹیوشن کی اجرت 200 روپے ماہوار طے کر کے یہ حکم صادر کر دیا کہ میں اسی وقت سے رشیدہ کو پڑھانے کی ذمہ داری قبول کر لوں۔ میں نے خوشی خوشی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اسی دن سے رشیدہ کو پڑھانا شروع کر دیا۔ میرے اور رشیدہ کے مضامین چونکہ ایک جیسے تھے، اس لیے مجھے اسے پڑھانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ پھر بھی احتیاطاً میں نے دوسرے روز 10ویں جماعت کا کورس خرید لیا۔ ٹیوشن پر جانے سے بیشتر میں اچھی طرح اس سبق کو پڑھ لیا کرتا جو مجھے رشیدہ کو پڑھانا ہوتا۔ میں کسی قیمت پر اس ٹیوشن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ میرے والدین کو جب حالات کا علم ہوا تو وہ بھی بے حد خوش ہوئے، لیکن جہاں تک رشیدہ کا تعلق ہے، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ وہ بے حد آزاد خیال اور ماڈرن واقعہ ہوئی تھی۔ کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی، اس لیے اس کی صحت بھی بڑی اچھی تھی، لیکن اس کے بڑے بڑے جسمانی خدوخال مخالف جنس کے لیے بے حد کشش رکھتے تھے۔ بات بات پر اپنے موتیوں جیسے سفید سفید دانتوں کی نمائش کرتے رہنا اس کی عادت تھی۔ لباس کو ہمیشہ چست پہننے کی عادی تھی، لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں ٹھیک 7 بجے شام اس کی کوٹھی پر پہنچ جاتا اور 1.5 گھنٹے پڑھانے کے بعد واپس لوٹ آتا۔ رشیدہ مجھ سے ہمیشہ حسب عادت مسکرا کر باتیں کرتی تھی، لیکن میں اس کے سامنے بیکی بلی بنا بیٹھا رہتا۔ سنجیدہ رہنے میں ہی میری بھلائی تھی۔ میری یہی کوشش ہوتی کہ پڑھائی کے دوران کم سے کم اس کے چہرے پر نظر ڈالوں تاکہ ماحول سنجیدہ رہے۔ یوں بھی میں اپنی حیثیت سے واقف تھا۔ میری کوشش یہی ہوتی کہ پڑھانے کے موضوع سے ہٹ کر کوئی اور بات نہ ہونے پائے۔ 1 ماہ تک میں نے خود کو لیے دیے رکھا، ہرچند کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ رشیدہ پڑھائی سے زیادہ میری ذات میں دلچسپی لیتی ہے، لیکن میں نے کبھی اس کے ساتھ کھیلنے کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں بھٹکنے دیا۔ جب 1 ماہ پورا ہوا اور رشیدہ نے پہلی مرتبہ میری اجرت دی تو اس روز ماحول سنجیدہ نہ رہ سکا۔ رشیدہ نے مجھے 100 کے 2 نوٹ پکڑاتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، لیجئے شاہد صاحب، یہ آپ کے پہلے مہینے کی ٹیوشن فیس ہے۔ شکریہ۔ میں نے نوٹ لے کر جیب میں رکھ لیے، پھر کتاب کھولی تو رشیدہ نے بڑی بے تکلفی سے کتاب بند کر دی، پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بولی، آج کچھ پڑھنے کا موڈ نہیں ہے، کچھ باتیں کیوں نہ کی جائیں؟ کچھ باتیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ شکی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں نیچی کرتے ہوئے کہا، کیا آپ میری پڑھائی سے مطمئن ہیں؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے سہم کر دریافت کیا، کیا آپ ٹیوشن جاری رکھنا نہیں چاہتی؟ یہ بات بھی نہیں ہے، رشیدہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر میں نے مجسم سوال بن کر رشیدہ کی طرف دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور پھر ہنستے ہنستے کہنے لگی، شاہد صاحب، کیا آپ واقعی کالج میں پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، لیکن یہ بات تو میں نے ٹیوشن کرتے وقت ہی بتا دی تھی۔ آپ واقعی ہی بہت بولے والے ہیں۔ رشیدہ کا لہجہ اس بار اس قدر معنی خیز تھا، اس کی باتوں کا مفہوم اب میری سمجھ میں آ چکا تھا، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی بات کا جواب دوں۔ خاموشی سے نظریں نیچی کیے بیٹھا رہا۔ ایک بات پوچھوں شاہد صاحب؟ جی پوچھیے۔ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ جی ہاں، میں نے دیدہ و دانستہ بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ مجھے اپنے گھر کے ہر فرد سے بے حد محبت ہے۔ غلط سمجھے آپ، میرا مقصد یہ تھا کہ کیا آپ کسی لڑکی سے پیار کرتے ہیں؟ رشیدہ نے بڑی بے تکلفی اور بے باکی سے اپنے جملے کی وضاحت کی۔ کیا آپ نے کسی لڑکی کو بھی کبھی دل کے قریب محسوس کیا ہے؟ جی نہیں، میں نے دھڑکتے دل سے کہا، ابھی تک مجھے یہ سعادت نہیں حاصل ہوئی۔ تو گویا آپ موقع کی تلاش میں ہیں، کیوں ہے نا یہی بات؟ اگر آج آپ کا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تو میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔
میں بڑی تیزی سے اٹھا تو رشیدہ نے انتہائی بے باکی سے میرا ہاتھ تھام کر کہا، ارے آپ تو لڑکیوں سے بھی زیادہ شرماتے ہیں، حد ہو گئی صاحب۔ رشیدہ صاحبہ، میں نے ہمت کر کے کہا، آپ شاید بھول رہی ہے کہ میں آپ کا استاد ہوں، وہم ہے آپ کا۔ رشیدہ نے مسکرا کر کہا، اگر میں ڈیڈی کو مجبور نہ کرتی تو وہ آپ کو کبھی بھی اس کام پر مامور نہ کرتے، پھر کیا آپ نے مجھے محض اپنی تفریح کے لیے ملازم رکھا ہے؟ میں نے اس بار قدرے درشت لہجے میں کہا، جی ہاں، اور اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ رشیدہ نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے جواب دیا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، شاہد چھوڑو یہ تمام باتیں، بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اس سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، میں نے غصے سے کہا، پھر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رشیدہ نے جس بےہودہ انداز میں اس ذکر کو چھیڑا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں غصے میں جانے کے ارادے سے آگے بڑھا تو رشیدہ لپک کر سامنے آ گئی۔ شاہد، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تمہیں میری یہ بات ماننی ہوگی ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم خسارے میں رہو۔ دولت سے کچھ خریدا جا سکتا ہے محترمہ، لیکن شاید آپ شاہد کو نہ خرید سکیں، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ رشیدہ نے بگڑتے ہوئے تیور سے دریافت کیا۔ جی، میں نے نفرت سے جواب دیا، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے لیے کسی دوسرے مناسب ٹیوٹر کا بندوبست کر لیں۔ گیٹ آؤٹ۔ رشیدہ ایک دم غصے سے بولی، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ تم نے میری پیشکش ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا، میں تمہارا جینا محال کر دوں گی۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے کس لڑکی کو ٹھکرایا ہے۔ میرے ذہن میں ایک ہیجان برپا تھا۔ رشیدہ نے جو مجھے دھمکی دی تھی وہ انتہائی رقیق تھی۔ میرے دل نے مشورہ دیا کہ میں اسے کھری کھری سنا کر چلاؤں، مگر ذہن نے اس مشورے کو قبول نہ کیا۔ چنانچہ میں نے حقارت سے رشیدہ کے چہرے پر الوداعی نظر ڈالی، پھر غصے میں کھولتا ہوا اس کے عالیشان کوٹھی سے باہر نکل آیا، جہاں مجھے اس 200 روپے کی ٹیوشن چھوٹ جانے کا ملال تھا۔ وہاں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ رشیدہ جلد ہی اپنے اصل روپ میں میرے سامنے آ گئی، ورنہ اگر یہی صورتحال بعد میں پیش آئی ہوتی تو حالات میرے حق میں خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتے تھے۔ میں اپنے خیالوں میں کھویا گھر پہنچا، والدہ کے ہاتھوں میں پیسے تھما دیے، پھر اپنے کمرے میں آیا، بستر پر لیٹا تو ایک بار پھر میرا ذہن رشیدہ کے مسئلے میں الجھ گیا۔ لاتعداد سوالات میرے ذہن میں بلبلا رہے تھے۔ رشیدہ نے مجھے شادی کی پیشکش کیوں کی تھی؟ اور اگر وہ صرف مذاق تھا تو پھر اس نے مجھے دھمکی کیوں دی؟ کیا یہ بھی امارت کی ایک شان ہے یا پھر بے جا آزادی کا کوئی ایسا فلسفہ جو اس نے اپنے ناپختہ ذہن کے سانچے کے مطابق ڈھال لیا تھا؟ کیا رشیدہ میرے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی اس قسم کی دھمکی تو نہیں دے چکی؟ میں اس گتھی کو سلجھانے میں الجھتا رہا، پھر جیسے اچانک تمام گرہیں آپ سے آپ کھل گئی ہوں۔ مجھے اس فیشنیبل لڑکے کا خیال آ گیا جو رشیدہ کا کلاس فیلو تھا اور اکثر و بیشتر رشیدہ کے ساتھ گھوما پھرا کرتا تھا۔ ایک دو بار میں نے بھی ان دونوں کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی کو مشتبہ نظروں سے دیکھا تھا، لیکن اس وقت کچھ خیال نہیں کیا تھا۔ مگر اب میرا ذہن اس بات پر جم کر رہ گیا تھا کہ رشیدہ مجھے یقیناً قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہے۔ جدید تہذیب کی غلاظت جو اس نے اپنے اوپر اوڑھ لی تھی میرے بے داغ دامن میں چھپانا چاہتی ہے۔ اس خیال سے میرے ذہن کو جھٹکا لگا۔ مجھے رشیدہ پر ترس بھی آیا، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ اب دوبارہ کبھی بھول کر بھی اس کی دہلیز کا رخ نہ کروں گا۔ رات بھر میں رشیدہ کے کردار کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح کالج چلا گیا۔ کالج سے واپسی کے بعد میں نے حسب معمول کچھ دیر آرام کیا، پھر پڑھنے بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے پڑھتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اکبر آ گیا۔ خلاف توقع آج وہ کچھ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے میرے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، شاید میں نے سنا ہے کہ تم نے بیرسٹر صاحب کی لڑکی کا ٹیوشن چھوڑ دیا ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ کوئی خاص وجہ تھی؟ اکبر نے پوچھا۔ مجھے اپنی پڑھائی کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، میں نے مصلحتاً جھوٹ بول دیا۔ اکبر میرا بہترین دوست اور رازدار تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ رشیدہ کے کردار کے بارے میں اسے کچھ بتاؤں۔ میرا جواب سن کر اکبر کچھ دیر چپ رہا، پھر آہستگی سے بولا، شاہد، خدا کرے جو کچھ میں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ کیا سنا ہے تم نے؟ میں نے پہلو بدل کر دریافت کیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ رشیدہ نے تم سے شادی کر لینے کو کہا تھا؟ اکبر نے مجھے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے اس کے جملے کی باریکی اور گہرائی کو محسوس کیا تو تمام باتیں اکبر کو بتا دیں۔ وہ حیرت سے میری باتیں سنتا رہا۔ میں خاموش ہوا تو وہ بولا، شاہد، کیا تمہیں یقین ہے کہ رشیدہ اپنے گناہوں کو تمہارے سر تھوپنا چاہتی ہے؟ ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ وہ کردار کے معاملے میں مشتبہ ہے۔ اس کی خاصیت اس کچے موم کی طرح ہے جو ایک ذرا سی تپش پا کر بآسانی پگھل سکتا ہے۔ اس کے تیور مجھے کچھ اچھے نہیں معلوم ہوئے۔
مجھے تمہارے بیان پر 100% اعتبار ہے میرے دوست، مگر یہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ میں نے تعجب سے پوچھا، اس میں آخر میرا کیا قصور ہے؟ تم نہیں جانتے کہ حالات کس قدر سنگین صورت اختیار کر گئے ہیں، اکبر نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر بولا، شاہد میری مانو تو کچھ دنوں کے لیے تم اس شہر سے کہیں دور ہٹ جاؤ۔ وہ کس لیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ تم حالات کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ کیا حالات کی رٹ لگا رکھی ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح کہ آخر بات کیا ہے؟ اکبر نے فوراً ہی کوئی جواب نہ دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ حالات کی نوعیت بیان کرنے سے گریز کر رہا ہے، کیوں یہ مجھے معلوم نہیں۔ بہرحال اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی اور محبت کا بھرپور جذبہ موجود تھا۔ میں بڑی بے چینی سے حالات کی تہہ تک پہنچنے کا منتظر تھا، لیکن اکبر بہت متفکر معلوم ہوتا تھا۔ کچھ دیر تک اس بات کا منتظر رہا کہ اکبر گفتگو شروع کرے، لیکن جب اس نے چپ سادھے رکھی تو میں ضبط نہ کر سکا۔ اکبر کو مخاطب کر کے بولا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں حالات سے بے خبر رہوں اور اندھیرے میں کسی خطرے سے دو چار ہو جاؤں؟ آج دوپہر رشیدہ اسکول سے واپسی پر میرے گھر آئی تھی، اکبر نے آہستہ سے کہا۔ جانتے ہو اس نے مجھ سے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس کا بیان ہے کہ تم نے اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے اور بلیک میل کرنے کی دھمکی دے کر مہینے بھر تک اس کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے ہو، اور اب جب اس نے تم سے شادی کی درخواست کی تو تم نے اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے منہ پھیر لیا۔ رشیدہ بے شرم اور بےہودہ ہے۔ میں گھبرا اٹھا، میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے مٹھیاں بند کر کے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی سطح سے اس قدر گر چکی ہوگی۔ اس نے جو بکواس کی ہے وہ سراسر بہتان ہے۔ وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ مجھے یقین ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کے باوجود تمہارا مشورہ ہے کہ میں اس بے بنیاد الزام کی تردید کرنے کی بجائے ایک مجرم کی طرح حالات سے خوفزدہ ہو کر میدان چھوڑ دوں۔ میں نے تیزی سے کہا، اب تک تو میں خاموش تھا، لیکن اب میں پہلی فرصت میں بیرسٹر سے مل کر اسے بتا دوں گا کہ رشیدہ مجھے غریب سمجھ کر جو الزامات میرے سر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری حامد پر عائد ہوتی ہے، جو رشیدہ کو دن رات اپنی کار میں لیے اڑا پھرتا ہے۔ یہ تو تم دوسری حماقت کرو گے، اکبر نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے رشیدہ نے ابھی ان باتوں کا تذکرہ اپنے والد سے نہ کیا ہو، لیکن اگر یہ بات ان کے علم میں تمہارے ذریعے آ گئی تو وہ اپنی امارت کے نشے میں تمہارے ہی اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ اکبر دیر تک مجھے حالات کے نشیب و فراز کے بارے میں سمجھاتا رہا۔ اس کی بات معقول تھی۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ جب تک دوسری طرف سے پہل نہ ہوگی میں اپنے جذبات قابو میں رکھوں گا۔ اکبر نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ رشیدہ صرف اس مقصد سے اس سے ملی تھی کہ ایک دوست کے رشتے سے وہ مجھے رشیدہ کے ساتھ شادی کر لینے پر مجبور کر سکے۔ صاف لفظوں میں اس نے اکبر کے ذریعے ایک بار پھر مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کی پیشکش قبول نہ کی تو حالات میرے حق میں اچھے ثابت نہ ہوں گے۔ اکبر کے جانے کے بعد اسی سلسلے میں سوچتا رہا، پھر یہ سوچ کر ان باتوں کو ذہن سے جھٹک دینے کی کوشش کی کہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو خواہ مخواہ پریشان ہونے سے فائدہ، جب کوئی بات سامنے آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد میں مطمئن ہو گیا اور دوبارہ کتابوں کی ورق گردانی میں مشغول ہو گیا۔ ایک ہفتے تک کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں ہوئی جو میرے سکون کو دھرم برہم کر سکتی۔ رشیدہ اکبر سے دوبارہ نہیں ملی، نہ ہی بیرسٹر کے گھر سے کوئی خبر آئی۔ اس کے روزمرہ کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پہلے کی طرح وہ اب بھی بڑی آزادی کے ساتھ حامد سے تعلقات استوار کیے ہوئے تھی۔ مجھے ان اطلاعات سے مزید تقویت ہو گئی۔ میں نے اپنے لیے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ رشیدہ نے محض دھمکی دے کر مجھے اپنے جال میں پھانسنا چاہا، لیکن جب اسے مایوسی ہوئی تو اس نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے خوشی تھی کہ مفت کی بلا سے نجات مل گئی، لیکن میرا یہ خیال 15 روز بعد ریت کی دیوار کی مانند ڈھہ گیا جب رشیدہ نے محلے کے ایک بچے کے ہاتھ مجھے ایک فیصلہ کن خط بھجوایا۔ میں نے خط کا مضمون پڑھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے پسینہ آ گیا۔ رشیدہ نے مجھے اس خط کے ذریعے صرف 1 روز کی مہلت دی تھی اور مجھ پر بے شمار بےہودہ اور گھنونے الزامات بڑی بے باکی سے تراشے ہوئے۔ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر اب بھی اس نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا تو وہ تمام باتیں اپنے ڈیڈی کو بتا دے گی اور اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے ڈوبے گی۔ خط کا مضمون اس قدر اخلاق سوز تھا کہ بے قصور ہونے کے باوجود مجھے جرجری آ گئی۔ میں اکبر سے مشورہ کرنے اس کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ 2 روز کے لیے اپنی خالہ کے پاس گاؤں گیا ہوا ہے۔ اکبر کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے سوچا کیوں نہ راشد حسین سے مل کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جائے، مگر یہ ارادہ بھی اس خیال سے ترک کر دیا کہ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے مقابلے میں میری باتوں پر کبھی یقین نہ کریں گے۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر یہی فیصلہ کر کے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ قبل از وقت ذہن کو نہ الجھایا جائے۔
بلکہ موقع آنے پر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ ہر چند کے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی نامعلوم سا خدشہ ایسا ضرور تھا جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھا۔ اگلا دن میں نے کس طرح گزارا یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ تیسرے روز میں نے گھر سے نکلنا مناسب نہیں سمجھا اور طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر گھر میں رک گیا۔ صبح سے قسم قسم کے وہم پریشان کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں میں خود کو بزدل محسوس کر رہا تھا، جبکہ میرا دل، میرا خدا اس بات کا گواہ تھا کہ میں نے رشیدہ کے جسم کو چھوا تک نہ تھا۔ بہرحال کچھ انجانے خطرے ایسے ضرور تھے جو مجھے بے چین کیے ہوئے تھے۔ میں نے کئی بار خود کو دلاسا دیا کہ رشیدہ کا خط دھمکی کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، لیکن دل تھا کہ دھڑکتے جاتا تھا۔ 9 بجے والد صاحب اپنے کام پر چلے گئے تو میں اپنی باہر والی مختصر سی بیٹھک میں آ گیا۔ یوں ہی وقت گزاری کے لیے کتاب کے صفحات الٹنے پلٹنے لگا۔ 11 بجے کے قریب دروازے پر کسی نے دستک دی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ والدہ سے کہوں کہ وہ دیکھ لیں کہ کون آیا ہے، لیکن پھر مجھے اپنی بزدلی پر غصہ آ گیا۔ چنانچہ میں نے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا، اٹھا اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ باہر میرے والد کے دفتر کا ایک چپڑاسی کھڑا تھا۔ چپڑاسی نے مجھے دیکھ کر ادب سے سلام کیا، پھر اپنے ہاتھوں میں دبی ہوئی گٹھڑی میرے حوالے کرتے ہوئے بولا، بڑے صاحب نے کچھ ضروری چیزیں بھیجی ہیں، انہیں احتیاط سے رکھ لیں۔ میرے دل میں کوئی چور نہیں تھا، اس لیے میں نے چپڑاسی سے گٹھڑی لے کر الماری میں بند کر دی اور دروازے کو کنڈی لگا کر دوبارہ کتاب کی برگردانی کرنے لگا۔ بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دروازے پر پھر دستک سنائی دی۔ اس بار دستک کی آواز خاصی تیز تھی۔ میں کتاب بند کر کے جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میری نگاہوں کے نیچے اندھیرا پھیل گیا۔ دروازے پر ایک پولیس انسپکٹر اور 6 سپاہیوں کی جھلک دیکھتے ہی میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں حواس باختہ ہو گیا اور دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ ان کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ شاہد علی تمہارا ہی نام ہے؟ انسپکٹر نے کرخت لہجے میں پوچھا تو میرے رہے سہے اوسان بھی قطع ہو گئے۔ جی ہاں، میرا ہی نام شاہد علی ہے، میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ صورت سے ہی چور اچکے معلوم ہوتے ہوئے انسپکٹر نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر مجھے دھکا دیتا ہوا اندر آ گیا۔ سپاہی بھی اس کے پیچھے تھے۔ میں نے اس اقدام پر احتجاج کرنا چاہا، لیکن آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ کیا تم سیدھی طرح نہیں بتاؤ گے کہ وہ زیورات اور نقدی تم نے کہاں چھپائی ہے جو تم نے بیرسٹر راشد حسین کے گھر سے چوری کیے ہیں؟ انسپکٹر نے اندر آ کر مجھے خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا تو میں لرز کر بولا، یہ جھوٹ ہے جناب، میں نے کبھی چوری نہیں کی، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ انسپکٹر نے بیلٹ ہلاتے ہوئے کہا، پھر سپاہیوں کو گھر کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ میں بری طرح بوکھلایا ہوا تھا، پھر بھی مجھے یقین تھا کہ انسپکٹر کو اپنے ارادے میں مایوسی ہوگی، لیکن پھر میں اس گٹھڑی کو کھولا گیا جو دیر بیشتر والد کا چپڑاسی دے گیا تھا۔ گٹھڑی کھلتے ہی میرا دل ڈوبنے لگا۔ میری نظریں ان قیمتی اور جھلملاتے ہوئے زیورات اور نقد رقم پر سحر زدہ انداز میں جم کر رہ گئی۔ وہ جو گٹھڑی سے برآمد ہوئے تھے مجھ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ نتیجہ ظاہر تھا، مجھے راشد حسین کے گھر سے چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن لاتوں اور گھوسوں سے میری زبان بند کر دی گئی۔ میری والدہ اور بہن کو میرے کمرے میں کھیلے جانے والے ڈرامے کا علم ہوا تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میری والدہ غش کھا کر گر پڑی۔ محلے کی کچھ عورتوں نے انہیں سنبھالا، کچھ میری بہن کو پکڑے ہوئے تھی جو میری گرفتاری پر پچھاڑے کھا رہی تھی۔ محلے کے درمیانہ طبقے کے لوگوں نے جو مجھ سے واقف کار تھے میرے بارے میں انسپکٹر کو ہر طریقے سے یقین دلایا، لیکن سب بے سود تھا۔ مال برآمد ہو چکا تھا۔ والد صاحب کے دفتر کے اس چپڑاسی کو بلوایا گیا جس نے مجھے گٹھڑی لا کر دی تھی، لیکن وہ صاف مکر گیا۔ اس کے افسر سے رابطہ قائم کیا گیا تو اس نے بھی چپڑاسی کی طرفداری کرتے ہوئے یہی بیان دیا کہ چپڑاسی ایک سیکنڈ کے لیے بھی دفتر سے کہیں باہر نہیں گیا تھا۔ میرے خلاف جو جال بچھایا گیا تھا میں اس میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ میرے والد کو چپ سی لگ گئی۔ وہ مجھے خالی خالی نظروں سے تکے جا رہے تھے۔ غیرت اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات ان کی اداس آنکھوں سے نظر آ رہے تھے۔ بے بسی نے ان کی زبان پر تالے ڈال دیے تھے۔ جتنی دیر تک انسپکٹر کاغذات کی تیاری میں مصروف رہا، والد صاحب برابر مجھے گھورتے رہے۔ پھر جب جائے وقوع کی کارروائی مکمل ہوئی اور پولیس مجھے لے جانے لگی تو میرے والد کی مجبور آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ انہوں نے بڑے پیار سے آگے بڑھ کر مجھے اپنے کشادہ سینے سے لگا لیا اور بھرائی آواز میں بولے، ہمت سے کام لینا میرے بچے، جس کا کوئی نہیں ہوتا خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔
میری ہچکیاں بند گئی تھیں، اندر سے میری مجبور بہن کی دل دہلا دینے والی چیخ و پکار جاری تھی، لیکن میں ایک نظر اسے دیکھنے سے بھی قاصر تھا۔ انسپکٹر کے اشارے پر سنگدل سپاہیوں نے میرے والد کو کھینچ کر مجھ سے علیحدہ کیا، پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا کر جیپ میں ڈال دیا۔ محلے کے جن افراد کے سامنے ہمیشہ سر بلند رہا تھا، آج ان کے سامنے میں ہتھکڑیاں پہنے مجرموں کی طرح جا رہا تھا۔ میرے والد نے اپنی غربت کے باوجود مجھے بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے۔ وکیل کی فیس ادا کرنے کی خاطر انہوں نے اپنا آخری سہارا، وہ مکان بھی بیچ ڈالا جس میں ہم لوگوں نے زندگیاں گزار دی تھی، لیکن ان کی یہ تمام کوششیں رائے گا گئیں۔ اکبر نے بھی اپنی بساط کے مطابق مجھے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قانون کے پاس میرے خلاف تمام ثبوت موجود تھے، چنانچہ مجھے 7 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ جس دن مجھے سزا سنائی گئی اس دن میرے گھر کے سب افراد عدالت میں موجود تھے۔ مجسٹریٹ نے جب سزا سنائی تو میری والدہ بے ہوش ہو کر ایسی گری کہ پھر کبھی نہ اٹھ سکی۔ میری بہن ماں کی لاش سے لپٹ کر تڑپنے لگی۔ میرے والد اپنے آنسوؤں کے طوفان کو روکتے، کبھی میری طرف دیکھتے، کبھی میری بہن کی طرف اور کبھی اس سہارے کی طرف جو ان کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ مجھے بس 10 منٹ کی مہلت دی گئی، میں اپنی ماں کے سرد ہوتے ہوئے جسم سے لپٹ کر آخری بار آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ اس کے بعد مجھے جیل کی گاڑی میں بٹھا کر جیل خانے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ میرے دل پر جو کچھ گزر رہی تھی اسے بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میرے والد نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی، لیکن 8 مہینے بعد انہیں یہاں بھی مایوسی ہوئی۔ والدہ کی موت اور میری سزا نے میرے بوڑھے والد کی کمر توڑ دی۔ ایک بہن تھی جس کی خاطر وہ ایک زندہ لاش کی صورت جینے پر مجبور تھے، لیکن ایک دن یہ مجبوری بھی ختم ہو گئی۔ مجھے اپنے والد اور ہمشیرہ کی موت کی اطلاع اکبر کی زبانی ملی۔ اکبر کے بیان کے مطابق کچھ شر پسند گنڈوں نے میری بہن کی مجبوریوں کو دن دہاڑے لوٹ لیا تھا۔ میری بہن خوددار تھی اور اس بدنامی کے داغ کو برداشت نہ کر سکی۔ اسی وقت بازار سے نیلا طوطا لائی اور اسے کھا کر ابدی نیند سو گئی۔ میری بہن نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بزدل نہیں بلکہ بڑے دل گردے کی مالک ہے، ورنہ اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں کون لے سکتا ہے۔ شام کو والد صاحب محنت مزدوری کر کے تھکے ماندے گھر لوٹے اور جوان بیٹی کی لاش کو دیکھا تو ان کی برداشت کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ حلق پھاڑ کر انہوں نے آخری بار اپنی بیٹی کو آواز دی، پھر خود بھی اس سے جا ملی۔ اکبر کی زبانی بہن اور باپ کی موت کی اطلاع پا کر اول تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، جس سے مجھے بے حد سکون ملا، جیسے دریا کی موجوں کے تلاطم میں اچانک ٹھہراؤ آ گیا ہو۔ اب مجھے اپنی ذات کے سوا کسی کا غم نہیں تھا۔ اب میری معصوم بہن کو بھی میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے والد نے بھی اپنی منزل کو پا لیا تھا۔ اب میں تنہا تھا، ہر معاملے میں ہر طرح آزاد۔ میرا ذہن اب بھی رشیدہ کا خوفناک تصور ایک لمحے کے لیے مجھ سے دور نہ ہو سکا۔ یہی وہ لوگ تھے جو میرے خاندان کی بربادی کا سبب بنے تھے۔ انہی کی وجہ سے میری ضعیف ماں مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی، میری معصوم بہن کی عصمت پر ڈاکہ ڈالا گیا اور بوڑھے باپ نے خود کو اس پر سے قربان کر دیا۔ صرف میں زندہ رہ گیا گرد کارواں کی طرح، ورنہ منزل کے سارے نشانات تو وقت کی آندھی نے ملیا میٹ کر دیے تھے۔ ابھی بھی مجھے زندہ رہنا تھا اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا پوری کرنے کی خاطر، ورنہ قانون کے تقاضے کون پورے کرتا؟ اگر میں مر جاتا تو رشیدہ اور اس کے والد کا مشن بھی تو ادھورا رہ جاتا۔ 7 سال، جی ہاں 7 سال، جسے تحریر میں لانا بڑا مشکل ہے۔ انگلیوں پر 7 تک گننا بھی بڑا آسان ہے، لیکن اس طویل عرصے کی صحبتوں کو صرف وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس نے آزادی کی امید میں ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل گن کر گزارا ہو۔ جن لوگوں پر یہ افتاد نہیں پڑی وہ ہمدردی کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن ان لمحات کی بے چینی اور کرب کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو سزا بھگتنے والوں پر بیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 7 سال جس طرح گزارے وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ ان 7 سالوں میں مجھے بڑے بڑے تجربات ہوئے، قسم قسم کے چور اچکوں اور ڈاکوؤں سے میرا واسطہ پڑا۔ بڑے بڑے قاتلوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا۔ ان قاتلوں کے لیے زندگی کی کوئی اہمیت نہ تھی، ان کی آنکھوں میں نے ہمیشہ خون تیرتے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے بہت خطرناک تھے، اتنے خطرناک کہ جیل کے محافظ بھی ان کے قریب جاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ چنانچہ اس ماحول میں 7 سال تک میں نے انوکھے اور غیر معمولی تجربے حاصل کرتا رہا۔ میں نے یہی اخذ کیا کہ طاقت اور دولت دنیا میں سب سے بڑے ہتھیار ہیں، یہ اگر حاصل ہو جائے تو مشکلیں نہیں رہتی۔ یہ تجربات میرے لیے مشعل راہ تھے۔ میں نے اپنے 7 قیمتی سالوں کو برباد کر کے زندہ رہنے کا گر پا لیا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ جیل سے باہر جا کر زندگی ایک نئے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جس روز مجھے جیل سے رہائی ملی اس روز اکبر مجھے لینے کے لیے وہاں موجود تھا۔
میرا عزیز دوست جس نے 7 سال تک متواتر میرا خیال رکھا تھا، میں اس کے ہمراہ کھلی فضا میں آیا تو نہ جانے کیوں مجھے ہر شے بدلی بدلی نظر آ رہی تھی، یا پھر ممکن ہے کہ میں نے انہیں بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ اکبر مجھے جیل سے سیدھا اپنے گھر لے گیا۔ میں جب اپنے گھر کے قریب سے گزرا تو ماضی کی تلخ یادیں تازہ ہو گئیں۔ اپنے والدین اور بہن کو یاد کر کے میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں سسکنے لگا، مجھے اپنی بزدلی پر غصہ آ گیا۔ میں نے یہ سوچ کر جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے، اگر پہلے ہی قدم پر میں لڑکھڑا گیا تو اپنے عزائم کیسے پورے کروں گا۔ مجھے ماضی کی ایک ایک بات سے نفرت کرنی تھی، ہر شے کو بھول جانا تھا سوائے رشیدہ اور اس کے والد کے۔ اب مجھے اس بات پر کوئی دکھ یا افسوس نہیں تھا کہ ان 7 سالوں میں دنیا میرے لیے اجنبی ہو گئی تھی۔ میں اپنے محلے میں جانے پہچانے چہروں کے درمیان سے گزر رہا تھا، لیکن خود میرا چہرہ غالباً ایسا بدل گیا تھا کہ کوئی مجھے شناخت نہ کر سکا۔ بس ایک نظر لوگوں نے میری بڑھتی ہوئی داڑھی اور مونچھوں پر ڈالی اور یوں میرے قریب سے گزر گئے جیسے راہگیر ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ میں نے اکبر کو بطور خاص تاکید کر دی تھی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ میری خواہش تھی کہ دنیا والے مجھے بھول جائیں تاکہ ان کے درمیان ایک نیا جنم لے سکوں۔